والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرات محترم، کل حدیث مبارکہ شروع کی تھی جس میں حضور اکرم نور مجسم تاجدار جب و جب سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ 3 آپ نے کل سماعت فرمائی، 3 آج میں عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے چوتھی کی یہ تھی، فرمایا وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے قطع تعلق کرے اللہ نے مجھے حکم دیا میں اس کے ساتھ جڑوں، اس کے ساتھ جڑ جاؤں۔ قطع تعلق، قطع رحمی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ خاص کر قطع تعلق کرنا یہ ناپسندیدہ فعل بلکہ گناہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جو تمہارے ساتھ تعلق کو توڑے اے پیارے مصطفیٰ کو اس سے تعلق کو جوڑ لے۔ اور میرے آقا والد صاحب فرماتے ہیں مومن کو تو یہ اچھے ہی مومن کے لیے کسی سے 3 دن سے زیادہ وہ قطع تعلق رکھتے۔ ہمارے یہاں تو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سالوں سال گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بول چال تک نہیں ہوتی۔ اور خاص کر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سیدھا رہنا، ان کے ساتھ جڑ کے رہنا، اور اسلام میں یہ اتنا پسندیدہ ہے کہ آج کل 2 چیزیں ہیں جس کے لیے سب پریشان ہیں۔ ایک ہے رزق کی تنگی، مہنگائی بھی ہو اور رزق کی تنگی، اور دوسرا ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا، اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے، وہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال بھی گزار رہے، وہ کہتا ہے زندگی اور بھی ہے، زندگی لمبی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج کل یہ جو حکیم ہے وہ پتہ نہیں کیا کوئی وہ کہتے ہیں کہ اتنی عمر بڑھ جائے گی، یہ ہوگا فلاں ہوگا، سب جھوٹ ہے، یہ تو جھوٹے لوگ ہیں۔ اور جس کی زبان کی قسم خدا کرے افضل الصادقین، سب سچوں سے بڑے سچے، ارے دنیا بدل سکتی ہے جن کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی تبدیل نہیں۔ وہ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی بڑھ جائے اور بندہ یہ چاہتا ہے اس کا رزق بھی بڑھ جائے، میرے آقا فرماتے ہیں میں وظیفہ بتاتا ہوں اس پہ عمل کر لو، اللہ زندگی بھی بڑھا دیتا ہے، اللہ رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو تمہارے ساتھ قطع تعلق کرے، تعلق کو توڑے تو جوڑ، اور خاص کر فرمایا جو صلہ رحمی یعنی تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، فرمایا ان سے کبھی بھی تعلق نہ توڑنا، تعلق تو جوڑ کے رکھنا، رب رزق بھی بڑھا دیتا ہے، رب عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام اور مسلمانوں نے یہ تجربہ حضور کے اس فرمان پر عمل کر کے کئی لوگوں نے بتایا، ان کی زندگی میں بھی برکت آئی اور اللہ نے ان کے رزق کو بھی بڑھا دیا۔ یہ جو خون کے رشتہ دار ہیں، چاچے ہو گئے، مامے ہو گئے، بھائی ہو گئے، بھتیجے ہو گئے، بہنیں ہو گئی، بھائی ہو گئے، دماغ انسان تو ویسے ان کو جوڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں تم ان سے تعلق کو توڑو نہیں، ہمارے شریک کا دین ہے، اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر شریک اچھا ہوتا تو خدا اپنا شریک بنا لیتا، وہ تو واحد ہے، وہ تو یکتا ہے، وہ تو آل اولاد رشتہ دار سے پاک ہے۔ یہ کہنا کہ شریک اچھے نہیں ہوتے یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں زندگی بھی اسی کی بڑھے گی، رزق بھی اسی کا بڑھے گا جو اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ اور 5ویں چیز فرمائی وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، فرمایا میں اسے عطا کروں جو مجھے محروم رکھے۔ اچھا ہم بچپن میں سنتے تھے دیکھ کتنے طاقت ہوتی تھی، وہ کوئی چیز گھر میں پکتی تھی تو 4 گھر میں دینا،
5 घरों में देना, ये करीब वाला घर ऐसे छोड़ देना। तो कोई पूछे तो इसे क्यों नहीं, इन्होंने जब बनाई थी हमें दी थी। या हमारे यहाँ ये होता है कि आजकल इफ्तार पार्टियां होंगी, खैर इफ्तार हुई नहीं है, जिस तरह बैठा गया है अभी तक किसी भी इफ्तार पार्टी में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। जिस तरह महंगाई है या कोई भी हम दावत करते हैं या कुछ भी करते हैं, हालांकि जो हमसाए होते हैं, जो करीब होते हैं, हम हमेशा ये करते हैं कि फलाने हमें दी तो हम भी देंगे, और फलाने नहीं दिया तो हम भी नहीं देंगे। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया, जो तुम्हें महरूम रखे उसे अता कर दे, फिर देख अल्लाह तुझे इनाम क्या अता फरमाता है। ये जुड़ने के सबब होते हैं। एक दफा करके देखे, जो तुम्हें महरूम रखते हैं तुम जरा उन्हें अता करके देखो, तुम उन्हें कुछ दे के तो देखो, तुम जरा उनके साथ मोहब्बत से पेश आके तो देखो, फिर देखना अल्लाह तबारक व तआला कैसे रंग लगाता है। अल्लाह ताला उनके दिलों में भी तुम्हारी मोहब्बत को पैदा फरमाता है। और आखिरी आज की बात फरमाया, वाफू अमन ज़ादा भी, मैं उन्हें माफ कर दूं जो मेरे ऊपर जुल्म करते। माफी देखो, एक हदीस मुबारक में आया कि तुम भी लोगों को उसी तरह माफ करो जैसे तुम ये समझते हो तुम्हारा रब तुम्हें माफ कर दे। बात पर तुम हम कहते नहीं फलां ने बड़ी ज्यादती की, फलां ने ये की, तो मेरे आका फरमाते हैं कभी तुम अपने आप को सुनो तो अल्लाह की कितनी नाफरमानियां करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ अल्लाह ने जो नेमतें दी तू कितनी कदर करता है। अगर वो तेरे सारी गलतियों को माफ करता है तो तू भी अपने अंदर अपने रब वाली सिफत पैदा कर। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए उसवा है। मक्के के लोग थे, कुरान मजीद में हजरत यूसुफ का जिक्र किया था, सूरह यूसुफ, उनके भाइयों ने किस तरह जुल्म किया, और यूसुफ ने क्या किया, अनाज भी उन्हें दे रहे थे, अल्लाह भी उन्हें दे रहे थे, अपने सोने के तख्त पर बैठकर उन्हें भी साथ बिठा रहे थे। और जब भाइयों को पता चला वो शर्मिंदा हुए, तो सूरह यूसुफ में अल्लाह फरमाता है, अरे यूसुफ ने कहा ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम, मेरे भाइयों आज गमनाक ना हो, परेशान ना हो, तंग दिल ना हो, मुझे अल्लाह ने इतना ज़र्फ दिया है कि मैं तुम्हें माफ भी करता हूं और भाई बना के मैं तुम्हें सीने से भी लगाता हूं। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, हमारे माशरे में बातें क्या होती हैं, और जी भाई अच्छे होते तो यूसुफ के ना होते, भाई अच्छे होते तो यूसुफ के ना होते, लेकिन यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कुएं में डाल दिया। अजीब बात है, यूसुफ के भाइयों का किरदार नजर आता है, यूसुफ का किरदार नजर नहीं आता। कभी ये सोचता आगे भी तो होना चाहिए, अगर यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ जुल्म किया तो यूसुफ के भाई क्यों बनना चाहते हो। हजरत यूसुफ का तरीका क्यों नहीं अपनाते कि हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को न सिर्फ माफ किया बल्कि सीने से लगाकर अपने साथ तख्त पर भी बिठा दिया। और मेरे आका ने क्या किया आप सब जानते हैं, खासकर नौजवान, ये पहली सौ में जितनी नौजवान लड़के बैठते हैं ये तो मेरी इनको क्या जरूरत नहीं होती, एक उमर बेचारा बैठा था इसकी पूरी लाइन उठ के चली जाती। किस्मत की बात है, ये बातें वो नहीं है जो खट्टी हो जाएगी, ये तो बड़ी कीमती और प्यारे मुस्तफा का फरमान है। मेरे आका मक्के में रहते थे, मक्के में पैदा हुए, मक्के में रिश्तेदार थे, मक्के वालों ने क्या किया, हिजरत पर मजबूर कर इतना जुल्म सितम किया कि हुजूर मक्के को छोड़ गए, रो रो के खाना साहब को देखकर कहते थे ऐ मक्का तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन तेरे फसाद मुझे यहाँ रहने नहीं देते, मक्के को छोड़कर चले गए। यही माह रमजान मुबारक 8 हिजरी में मक्का फतह होता है। आज सारे बड़े बड़े काफिर गर्दनें झुका के खड़े थे, अपनी गर्दनें झुका के और फैसले का इंतजार कर रहे थे। आज गिन गिन के बदला लेंगे, आज चुन चुन के बदला लेंगे, आज सारे जुल्म का हिसाब होगा। उनकी गर्दनें झुकी हुई थी, मेरे आका अपनी ऊँटनी पर सवार थे, मेरे आका की आजिज़ी की वजह से गर्दन झुकी हुई थी और उस ऊँटनी पर सर रखा हुआ था। फिर सर को उठाकर कहा ऐ मक्के वालों, ऐ मेरे भाइयों, तुम गैर नहीं हो, तुम तो अपने हो। जैसे मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया था, मैं आज तुम्हें माफ कर रहा हूं। आखिरी बात उनका दिलचस्प बात, एक शख्स था जिसका नाम था समाल, सास।
یہ نجات کے قریب رہتا تھا اور مسلمانوں کو بڑا تنگ کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فوج بھیجی، یہ شخص گرفتار ہو گیا۔ جب یہ گرفتار ہوا نا، یہ کہتا تھا مجھے مدینے نہ لے جاؤ، کہیں اور جگہ مجھے رکھ دو۔ پوچھا گیا کیوں؟ نعوذ باللہ کہنے لگا تمہارا جو صاحب ہے نا محمد مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور تمہارا جو شہر ہے نا مدینہ مجھے یہ سب سے بڑا ناپسند ہے، اور کئی مسلمانوں کے ساتھ اس نے ظلم و زیادتی کی۔ لیکن صحابہ پکڑ کے لے جب حضور کی بارگاہ میں ہے نا، وہ گردن اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا حضور کو۔ میرے آقا نے فرمایا اسے ایسا کرو، مسجد نبوی کے کسی ستون کے ساتھ اسے باندھ دو۔ صحابہ نے باندھ دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آتے، وہ باندھا ہوا ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں کہتے تھے، صرف مسکرا دیتے تھے۔ اس کو دیکھ کے حضور مسکرا دیتے، چلے جاتے اور واپس آتے اور پوچھتے ہاں بھی تیرا کیا حال ہے اور تو کیا سمجھتا ہے تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ زور سے کہتے مجھے پتہ ہے تو مجھے قتل کر دو۔ تو بدلے لوگ صاحب لوگ 3 گھنٹے کو باندھا رہا۔ حضور مسکراتے بھی تھے، کبھی کبھی اپنے ہاتھوں سے پانی بھی پلا دیتے تھے، اس کو کھانا بھی کھلا دیتے تھے۔ بس اب صحابہ میں بھی تھی بات کہ اب تو بس آج آخری دن سے حساب و کتاب ہوگا۔ تیسرے دن حضور آئے، دیکھو سامان باندھا ہوا ہے، دیکھ کے مسکرائے، فرمایا سے کھول دو۔ نے کہا بڑی مشکل سے پکڑا ہے اور بہت قصدار ہے، یہ بھاگ کے تو کی فوج لے کے آئے گا۔ حضور نے مسکرایا، فرمایا چھوڑ دو۔ جب اسے چھوڑ دیا، وہ مدینے سے باہر نکلا، ایک کنواں تھا وہاں پر غسل کیا، غسل کر کے واپس آ گیا۔ صحابہ کرام نے اسے دیکھا اور بڑے حیران ہوئے۔ آ کر پیارے مصطفیٰ قدموں میں بیٹھ کے کہتا ہے باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے کلمہ بھی پڑھا لو اور مجھے مسلمان کو بنا۔ اور پھر وہ کہنے لگا اے محمد مجھے تیرے رب کی قسم تیرا شہر اور تم مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھے، لیکن آج تیرے اخلاق کو دیکھ کر، تیری کردار کو دیکھ کر، تیری مسکراہٹ کو دیکھ کر، تیرے تبسم کو دیکھ کر مجھے مدینہ بھی سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اے محمد تو بھی سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ کردار ہے۔ فرمایا جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑ لو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر دو، جو تمہارے اوپر زیادتی کرے تم انہیں معاف کر دو۔ ایسی صفات پیدا کرو گے تم سچے پکے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔